بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. گزشتہ روز بلوچستان میں کالعدم دہشت گرد تنظیم بی ایل اے کے سربراہ بشیر زیب کی ہدایت کے اوپر معصوم لوگوں کے اوپر حملے کیے. یہ حملے اتنے ویل کوآرڈینیٹڈ تھے کہ ایک ہی وقت میں انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ گوادر میں بھی بلوچ مزدوروں کا قتل عام کریں. اسی طرح ان کی یہ کوشش تھی کہ وہ کوئٹہ کے اندر بھی جو غریب لوگ ہیں، عام شہری ہیں، سویلینز ہیں، ان کو اٹیک کریں. اور اسی طرح ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ مختلف علاقوں کے اندر تھا، جیسے کہ وہ ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے کہ کرتے آئے ہیں. اور انہوں نے عام لوگوں کا جینوسائیڈ، عام بلوچوں کا قتل بی ایل اے کا پہلے دن سے ایک ہتھیار رہا ہے. سافٹ ٹارگٹ ان کا ہمیشہ سے ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ان کا طریقہ واردات رہا ہے کہ وہ ان لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں جن کا انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ نہتے ہیں، وہ مسلح نہیں ہیں اور وہ ان کو آسانی سے ٹارگٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس دفعہ یہ جو دہشت گردوں کا جو حملہ تھا، اس کو سیکورٹی فورسز نے بڑا ٹائملی رسپونڈ کیا، اور اس ٹائملی رسپونڈ کرنے کے نتیجے میں دہشت گردوں کو بڑا بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے. ہمیں اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، بالخصوص بی ایل اے ہے، ان کے جو کام کرنے کا طریقہ ہے، اس کے مختلف اینگلز ہیں جن کو بڑا کریٹیکلی انالیسس کرنے کی ضرورت ہے. یہ صرف ایک مسلح، ایک دہشت گرد گروہ یا جتھا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی سرپرستی انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را اور اسی طرح افغان سوئل کے اوپر ان کو تمام تر فیسلٹیز اور ٹریننگ انہیں دی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی دیگر ممالک کا اس کے اندر بڑا ویل بریف اور ویزیبل کردار ہے. تو اس لیے ان کو ٹارگٹ سلیکشن، ان کا اندازے واردات، ان کو کب کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کی ٹائم فریم، اس کی پھر انڈین میڈیا کے تھرو ہائپ، اس کو اب ایک رنگ دینا جو یہ چاہ رہے ہوتے ہیں، ڈسٹیبلائزیشن کا فیکٹر کو ہائی لائٹ کرنا، جو ان کا بیسیکلی ایک طریقہ واردات ہے، وہ بڑا آپ کہہ لیں کہ بڑا آرگنائزڈ انڈر دی پیٹرنیج آف انڈین انٹیلیجنس را وہ اس پورے کھیل کو کھیلتے ہیں. تو ابھی اسی طرح اس دفعہ بھی انہوں نے جب یہ اٹیک کیا تو اس دفعہ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ جو ٹوٹل جو ٹیررسٹ نیوٹرلائز ہوئے اس پورے اٹیک کے دوران میں، جہاں جہاں بھی انہوں نے اٹیک کیا، بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کیا، لیکن تمام مختلف علاقوں کے اندر ایک ہی جو آپریشن ہوا، اس میں 67 ٹیررسٹ کو مارا گیا. یعنی آن سپاٹ جہاں جہاں انہوں نے ناکہ لگانے کی کوشش کی، بینک لوٹنے کی کوشش کی، مزدوروں کو مارا یا کسی سویلین پہ حملے کی کوشش کی یا کوئی بھی ٹارگٹ اچیو کرنے کی کوشش کی، وہیں پہ امیڈیٹلی آن دی اسپاٹ سیکورٹی فورسز کا ریئیکشن آیا اور رسپانس کے اندر 67 ٹیررسٹ تو سیم ٹائم گن ڈاؤن کر دیے گئے، گرا دیے گئے، مار دیے گئے. اور پھر جو 59 ٹیررسٹ ان کے پنجگور اور شابان میں پچھلے 2 دنوں کے اندر مارے گئے. یہ ایک آلریڈی انٹیلیجنس بیس آپریشن ان کے اگینسٹ جاری تھا، اس کے اندر یہ مارے گئے. اور ٹوٹل جو لگ بھگ پچھلے 3 دنوں کے اندر دیگر جو علاقوں میں بھی انٹیلیجنس بیس آپریشن کے دوران ان کی ہائیڈ آؤٹس کو یا ان کے دیگر جو ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، ان کی تعداد لگ بھگ 129 ہے. اب اگر ہم اس کو اوورآل دیکھیں تو یہ جو گروہ ہے بیسیکلی یہ فنڈڈ بھی ہے انڈیا کی طرف سے، اس کو آپریشنل سپورٹ بھی انڈیا دیتا ہے، اس کو ٹارگٹ بھی انڈیا دیتا ہے. تو اس لیے اس کا نام بڑا ویل کیلکولیٹڈ، اس کو فتنۃ الہندوستان کہنا ایگزیکٹلی رائٹ ہوگا. تو اس میں جو اس وقت تک یہ جو ٹیررسٹ تھے پنجگور میں، گوادر میں، شابان میں، ان علاقوں کے اندر ان کو ایلیمنیٹ کیا گیا، ان کو مارا گیا. اور ایک فیکٹر اب جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ان کا جو کام کا طریقہ ہے وہ کیا ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ذمہ داران ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ بیسیکلی ایک تو اپنی جو ریکروٹمنٹ ہے اس کے لیے یہ کیا طرز عمل استعمال کرتے ہیں. یہ دہشت گرد نیوٹرل مائنڈز کے اوپر کام کرتے ہیں. بیسیکلی وہ نوجوان جو کالج کا ہے، یونیورسٹی کا ہے، وہاں انہوں نے اپنے سافٹ امیج کے لیے، اپنے سافٹ فیسز کے لیے انہوں نے کسی نہ کسی فارم میں یہ وہاں موجود ہیں. یہ BYC کی فارم میں موجود ہیں. یہ سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے اپنا مختلف ایک نیٹ ورک قائم کیا ہوا ہے جو وہاں سے بھی بیسیکلی مائنڈ ریڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کون کیا سوچ رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، پھر ایک وہ وہاں سے اس کو اپروچ کرتے ہیں. اور تیسرا، انہوں نے جو
خواتین کو ایک ڈال بنانے کے لیے انہوں نے ایک بڑی ویل آرگنائزڈ ایک شوگر کوٹڈ قسم کا ایک نیٹ ورک انہوں نے کھڑا کر رکھا جو خواتین کو بھی ٹریپ کرتا ہے. تو اب ان کو ظاہر ہے ہماری جو آرم فورسز ہیں وہ آن گراؤنڈ تو جب اپنی بل سے نکلتے ہیں یہ مار دیے جاتے ہیں، جب یہ کوئی اٹیک پلان کرتے ہیں یہ جہنم واصل ہو جاتے ہیں. انہوں نے جو جعفر ایکسپریس کے اوپر پچھلے عرصے میں ایک اٹیک کیا تھا جس کے حوالے سے مجھے یقین ہے کہ ان کے ہینڈلرز نے انہیں کہا ہوگا کہ یہ ایک ایسا آپریشن ہوگا جو شاید 15 دن 20 دن چلے گا، کیونکہ دنیا میں اس طرح کے جو ہاسٹیجز ہیں نہتے ہاسٹیجز ان کو بچانا، اور وہ بھی ایک پہاڑی علاقے میں، ایک بڑا ناممکن سا کام تھا. لیکن پاکستانی فوج، پاک فوج کے جو SSG کمانڈو اور پھر جو FC بلوچستان، انہوں نے بڑا بہترین قسم کا آپریشن کیا اور اس میں بڑی جانوں کے ضیاع کے بغیر ہی ان دہشت گردوں کو مار گرایا گیا تھا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، ناکہ بندی کرتے ہیں، فورسز کے آتے ساتھ بھاگ جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں. تو یہ اب جو بیسیکلی اس موقع کے اوپر ان کی یہ جو ایکٹیویٹی سامنے آئی ہے اس کے بھی دو محرکات ہیں. پہلا یہ کہ اب جو پچھلے کچھ عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو ایکٹیویٹیز تھی اس میں کمی آ رہی تھی. تو ایک پرسپشن یہ تھی کہ یہ اب اپنی موت آپ مر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ دوبارہ سے بیسیکلی اپنی پوری طاقت کے ساتھ جو بھی ان کے پاس بچے کچے لوگ ہیں جو اس وقت کلیئرنس آپریشن میں یا IBOs کے اندر مارے جا رہے ہیں، ان کا جو بچا کھچا جو گروہ ہے، گینگسٹرز ہیں، ٹیررسٹ ہیں، ان کو یہ ایک دفعہ جمع کر کے نکالیں اور تھوڑا سا جو بیرونی ان کا انویسٹر ہے، ہینڈلرز ہیں، ان کو بتائیں کہ بھائی نہیں ابھی ہم مرے نہیں ہیں، سٹل ہمارے پاس لوگ ہیں اور ہم اس جنگ کو، اس دہشت گردی کو ہم اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. ایک تو انہوں نے اس کے ذریعے یہ میسج دینے کی کوشش کی. دوسرا، ہمیشہ سے جو یہ بلوچ جینوسائیڈ کے اندر ملوث ہیں، انہوں نے بلوچوں کے اگر آپ دیکھیں آج تک انہوں نے پڑھے لکھے لوگ انہی دہشت گرد تنظیموں نے مارے. انہی دہشت گرد تنظیموں نے جو بلوچستان کے امن پہ وار کیا. یہی دہشت گرد تنظیمیں بلوچستان کے میں ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی دہشت گرد گروہ بلوچستان میں انویسٹمنٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو دوسرا ان کا یہ تھا کہ بلوچستان پراسپریٹی، ڈیولپمنٹ اور ایسے ٹریک کے اوپر جائے یا جا رہا ہے جس سے ان کو لگتا ہے کہ کل یہ اپنا جو ایول ڈیزائر ہے اس کو پورا نہیں کر پائیں گے، اور پھر ان کے جو ماسٹرز ہیں وہ شاید ان کو اہمیت نہیں دیں گے اور انہیں کہیں گے کہ آپ نے فیلئر کیا، آپ کچھ کر نہیں سکے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ والا جو انہوں نے ایک اٹیمپٹ کی ہے اور جو کہ ایک ناکام اٹیمپٹ ہے، لیکن گو کہ پنجگور میں، گوادر میں، دوسرے علاقوں میں انہوں نے ایک ساتھ کرنے کی کوشش کی، مستونگ میں یا کوئٹہ کے مضافاتی علاقوں میں، تو اس کو ہمیں بالکل اگنور نہیں کرنا چاہیے. اچھی بات ہے کہ محسن نقوی صاحب کوئٹہ پہنچے. ضرورت اس عمر کی ہے کہ اب پولیٹیکل لیڈرشپ اکراس دی بورڈ، چاہے وہ بلوچستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر موبلائزیشن کریں، کردار ادا کریں، یوتھ کو انگیج کریں، یوتھ کے ساتھ بیٹھیں. جو یونیورسٹی کی یوتھ ہے، جو جاب لیس یوتھ ہے، یا وہ یوتھ جو کہیں نہ کہیں کسی ایکٹیویزم کا شکار ہے، آئدر اٹس بلوچ سب نیشنلسٹ ایکٹیویزم، آئدر اٹس پیٹریاٹزم، یا وہ کسی سوشل آرگنائزیشن کا حصہ ہیں جو معاشرے میں کہیں نہ کہیں اپنا رول سمجھتے ہیں، اپنا رول دینا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. ان کے ساتھ ڈسکشن کرنی چاہیے، ان کے ساتھ ڈیبیٹس ہونے چاہیے. ان کو بتایا جائے کہ بلوچستان کا فیوچر کیا ہے. یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں انڈر دی پیٹرنیج آف انڈیا اینڈ ادر ہاسٹائلز ایجنسیز، وائی دے وانٹ ٹو ڈیسٹیبلائز بلوچستان، یہ آپ سے فیوچر کیوں چھیننا چاہتے ہیں، یہ بلوچ یوتھ کو بتایا جائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری سیکورٹی فورسز اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، اپنا رول پلے کر رہی ہیں، فیڈرل گورنمنٹ بلوچستان کو اپلفٹ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بلوچستان کا ایک عام نوجوان ہے وہ بھی پھر اس طرح کی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہے، اس کے آگے ایک فولادی دیوار بنے گا اپنے بیانیے سے، اپنے نیریٹو سے، اپنی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے. اور وہ بھی انہیں کہے گا کہ بھائی یہ تم جو کر رہے ہو، اور جو ابھی آوازیں ہیں بھی ایسی، نو ڈاؤٹ ایسی آوازیں اب بھی ہیں، آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، جن کو پتہ ہے بلوچستان کی یوتھ کو کہ یہ جو ڈسرپٹیو وے ہے، بینک لوٹنے والا، دہشت گردی کرنے والا، نہاتے لوگوں پہ حملے کرنے والا، تعمیراتی کمپنیوں کے اوپر اٹیک کرنے والا، اغوا برتاوان کرنے والا، یہ بلوچستان کا فیوچر نہیں ہے. اور انہیں بھی پتہ ہے کہ بلوچستان کا چہرہ بھی نہیں ہے. لیکن اس کو مزید ایکسپوز کرنے کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ ایک ڈور ٹو ڈور
انسٹیٹیوشن ٹو انسٹیٹیوشن، آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن ایک ایسے پولیٹیکل ڈبیٹ کی ضرورت ہے، ایک ایسے ڈیولپمنٹ اورینٹڈ ڈبیٹ کی ضرورت ہے، ایک ایسے پبلک سینٹرک ڈبیٹ کی ضرورت ہے جو ایک ایک فرد کو، ایک ایک ایکٹیوسٹ کو بیسیکلی بتائے کہ ایکچوئل یہ جو ایول ڈیزائر ہے یہ کیوں ہے اور الٹیمیٹلی یہ حالات کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو بلوچستان کی پڑھی لکھی یوتھ ہے وہ اٹ سیلف اس پورے معاملے میں ایک ڈھال بنے گی، سامنے آئے گی۔ تو یہ ایک میرا اپنا ایک انالیسز ہے، اور ہم نے اپنے طور پہ، میں نے اس حوالے سے پہلے بھی ہم نے کچھ بلوچستان میں سیمینارز بھی کیے، اس کا بھی ہم نے آؤٹ کم دیکھا۔ وہ نوجوان آج تک انگیج ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح میں نے ایک بلوچستان پہ ایک مووی بنائی تھی ڈائی چال، جس میں ایک پورا یہ کینوس ہم نے اس میں دکھایا کہ ایکچولی را کرنا کیا چاہتی ہے، ایول ڈیزائر کیا ہے، بلوچستان کی پراسپیرٹی کے خلاف ان کا ایجنڈا کیا ہے، یہ پورا اس کے اندر ہم بتا چکے ہیں، اور اس کو ہم دوبارہ بھی میں کوشش کروں گا کہ کسی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں تاکہ ہماری یوتھ کو پتہ چلے۔ اور اسی کی طرح اسی آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق ہمیں اور بھی بہت سارے ایونٹس اور ایکٹیویٹیز کو بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بلوچستان سینٹرک ہماری جو اپروچ ہے ایز اے نیشنل لیول پہ، اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور افواج پاکستان آف کورس وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ بلوچستان آج بھی جو ایول ڈیزائر ہے دشمن کا، یا جو دشمن چاہتا ہے، آج بھی اللہ کا شکر ہے کہ دشمن وہ اچیومنٹ نہیں کر پا رہا جو وہ چاہتے ہیں۔ آج بھی بلوچستان ایک بہت بہتر حالات و واقعات کی طرف ہے، ایک بہت بہتر صورتحال کی طرف ہے، لیکن اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکراس دی بورڈ جو پولیٹیکل رول ہے وہ مسنگ ہے، اسی طرح انٹیلیجنشیا کا جو رول ہے وہ مسنگ ہے، انٹلیکچوئلس کا جو رول ہے وہ مسنگ ہے، یوتھ انگیجمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ مسنگ ہے۔ اس کو ہمیں جو ادر دین ملٹری مینز، یہ جو میئرز ہیں، ان کے اوپر جو لوکل لیڈرشپ ہے، جو ایم پی ایز ہیں، جو ڈائریکٹ گورنمنٹ کے لوگ ہیں، جن کے ہاتھوں میں ریسورسز ہیں، جو انگیج کر سکتے ہیں ایک وارڈ سے لے کے پروونشل لیول اور کیپٹل پہ تک، ان کو اب نکلنا پڑے گا، لوگوں میں جانا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، انہیں ایک ریئلٹی چیک دینا پڑے گا، انہیں بتانا پڑے گا کہ ایک طرف یہ BLA بشیر زیب آپ کی روایات کا، آپ کی تعمیر و ترقی کا، آپ کے مستقبل کا قتل عام کر رہا ہے، اور دوسری طرف اسٹیٹ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، اور دوسری طرف افواج پاکستان اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اس صوبے کو اپلفٹ کرنے میں۔ یہ چیزیں لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال آج کا جو اوورآل آپریشن ہماری سیکیورٹی فورسز کی طرف سے کلیئرنس آپریشن کیا گیا، اس نے جو آج 129 کے قریب جو دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا ہے، اس کا مجھے یقین ہے کہ اب جو امپیکٹ ہوگا کہ اب یہ بہت عرصے تک جرأت نہیں کر سکیں گے اپنے بلوں میں آنے کی، لیکن ہم نے ان کے خلاف اس محاذ کو اس لیے بھی جاری رکھنا کہ یہ یوتھ کا برین واش نہ کر سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر اس موضوع کے اوپر دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بلوچستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔